موسٹ امپورٹنٹ وار کے اوپر بات کریں گے اور ہمیں جوائن کیا ہے ایکس ایمبیسڈر جمیل احمد صاحب. السلام علیکم, گڈ مارننگ سر. ویری گڈ مارننگ, وعلیکم السلام. تھینک یو جی فار بینگ پارٹ آف رائز اینڈ شائن. آپ نے ہمیں وقت دیا اور وقت بڑا نازک ہے اور اسٹیٹمنٹ سے ہی شروع کریں گے ٹرمپ کی کہ مجھے ایران کا تیل چاہیے. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی ہاں, وہ وینزویلا کا تیل لے لیا انہوں نے اور اس کے بعد ایران کا بھی تیل لیکن اس کے ملٹیپل پرپز ہوتے ہیں. دیکھیں, ڈونلڈ ٹرمپ ایک بزنس مین ہے. باقی جو ان کی وار اسٹریٹجی ہے, خیر وہ تو جس طرح بنی اس میں اسرائیل کا بھی کافی ہاتھ ہے. آپ بھی اپنے انٹرو میں ذکر کر رہے تھے. لیکن اگر ہم اسرائیل کی جنگ اس کو کہیں اور امریکہ کی کہیں تو یہ ایک اکابرین جو اسرائیل کے ہیں اور امریکہ کے ہیں وہ آپس میں کہتے رہے ہیں کہ اسرائیل از امریکہ اینڈ امریکہ از اسرائیل, کیونکہ امریکہ اسرائیل کے انٹرسٹ دیکھتا ہے. اسرائیل کی لابی جو ہے وہ ہر لحاظ سے انفلوئنشل ہے امریکہ میں, چاہے وہ کانگریس ہو, پینٹاگون ہو, اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہو یا کوئی اور ان کا کلیدی ڈپارٹمنٹ ہو. تو اسرائیلی لابی, اور اس پہ کافی کتابیں لکھی گئی ہیں. ایک مشہور کتاب ہے جان میرشائمر کی, جو کہ پروفیسر ہے شکاگو یونیورسٹی میں اور بہت بڑے پولیٹیکل سائنٹسٹ ہیں. انہوں نے ثابت کیا ہے کہ کس طرح امریکہ جو ہے وہ اسرائیل کے مفاد میں اپنے مفاد بھول جاتا ہے, خاص طور پہ فارن پالیسی کے لحاظ سے. تو یہ تو ہو گیا. لیکن جب بھی کوئی جنگ ہوتی ہے اس میں جس طرح آپ بات کریں آئل کی, کہ آئل تو ٹھیک ہے, ایک اٹریکشن ہے, کیونکہ آئل کا مطلب یہ ہے کہ دولت, اور دولت کس ملک کو پسند نہیں ہے, اور خاص طور پہ اگر وہ ملک امریکہ جیسا ہو جس کی دنیا کی سب سے بڑی عسکری قوت ہے اور دنیا کا سب سے بڑا بجٹ ہے عسکری قوت کو مینٹین رکھنے کے لیے. $1.6 ٹریلین ڈونلڈ ٹرمپ نے بڑھا دیا, 600 کچھ بلین سے زیادہ ڈالر. پہلے 900 بلین ڈالر کا بجٹ تھا. تو ظاہر ہے ان کی عسکری قوت ہے. لیکن ایرانین نے اپنے جو ریزالو ہے, اپنی کریج ہے, اس کریج کو دکھلا کے اپنے میزائلوں کے ساتھ جو کریج داغا ہے اپنا اور برداشت کیا ہے اتنے سارے جو ان پر اٹیک ہو رہے ہیں, اور گزشتہ شب بھی اٹیک ہوا ہے ان کے اوپر جس میں کہ تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا ہے. اس کے جواب میں ایران بھی ترکی بترکی جواب دے رہا ہے. اور وہ زوم جو کہ امریکہ کو تھا, وہ زوم جو کہ اسرائیل کو تھا کہ ان کی آئرن ڈوم کو, ان کے تھرڈ پروٹیکشن کو جو ایئر ڈیفنس پروٹیکشن ہے, یا ان کے پیٹریاٹ کو کوئی بھی پینیٹریٹ نہیں کر سکتا دنیا کا میزائل. لیکن یہ تو سارے پینیٹریٹ کر کے حیفا میں آگ لگی ہوئی ہے ان کے ریفائنری میں. کل اس پر حملہ ہوا تھا. اسرائیل میں لوگ بنکرز میں رہ کے دن میں 23 مرتبہ سائرن بجتا ہے. زندگی اجیرن ہو گئی ہے. دنیا میں جلوس نکل رہے ہیں, لیکن اور تو اور اسرائیل میں جلوس نکل رہے ہیں جس پہ کہ بہت بڑا کریک ڈاؤن کیا گیا ہے. یہ تھوڑا سا میں نے ان چیزوں کا احاطہ اس لیے کیا ہے کہ چیزیں جس طرح سمپل نظر آتی ہیں اتنی نہیں ہیں. اس کے پیچھے بہت سارے مضمرات ہوتے ہیں. جنگ کے مضمرات تو کچھ میں نے آپ کے سامنے بیان کیے. اب اس کا جو جیو پولیٹیکل اس کا جو اثر ہے, آج دیکھیں کہ فارن منسٹر ہمارے پاکستان کے ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار چائنا جا رہے ہیں. بالکل, اس کے بارے میں بھی پوچھنا تھا کہ اس کا اور ہنگامی اس کا جو ہے دورہ, اس کے بھی کیا, اس کی آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا پوائنٹس ہوں گے جو ڈسکس ہوں گے, کیا ضرورت پیش آئی, اس کی اہمیت کیا ہے؟ جی, پہلے تو میں یہ اسٹیٹمنٹ کو اسی سے کنیکٹ کرنے لگا تھا. اور میں اس چیز کو کنیکٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اسٹیٹمنٹ کے جو آپ نے ڈونلڈ ٹرمپ کی بتائی ہے, ڈونلڈ ٹرمپ نے دیکھیں کیا کہا ہے. انہوں نے تھریٹ کیا ہے, اور ساتھ میں جو وال اسٹریٹ جرنل آج رپورٹ کر رہا ہے اپنے شمارے میں, وہ بتا رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے جو ان کے ایڈوائزرز ہیں ان کو بتایا ہے کہ اگر اسٹیٹ آف ہارمز نہ بھی کھلا تو ہم جنگ کو ختم کر سکتے ہیں. اور جنگ کی وکٹری تو انہوں نے پہلے سے اندیا دے دیا ہے کہ انہوں نے ایرانی ایئر فورس کو ختم کر دیا, نیوی کو ختم کر دیا, ان کے لیڈران کو ختم کر دیا. اور وہ انہوں نے کل اور پرسوں اور 2 دن پہلے ریجیم چینج کو کلیم کر لیا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ریجیم چینج ہو گئی. تو وہ اپنا ایک گراؤنڈ بنا رہے ہیں اپنی قوم کو, امریکن قوم کو بتانے کے لیے کہ فتح ان کی تقریباً ہو گئی ہے. لیکن در حقیقت اس دلدل میں جس طرح دھنستے جا رہے ہیں اس طرح امریکہ میں کھلبلی مچی ہوئی ہے. 90 لاکھ افراد 330 مختلف ایونٹس میں اور مقامات پر نکلے ہیں پرسوں, اور انہوں نے نو کنگ کا نعرہ لگایا ہے, جنگ کے خلاف نعرہ لگایا ہے. تو ایک پریشر تو ہوتا ہے, اور جتنی بھی کانسٹیٹوئنسی ہے
कांग्रेस पर्सन्स की, उन कॉन्स्टिट्यूएंसी में उन कांग्रेस पर्सन्स पर भी तो आखिर बहुत बड़ा प्रेशर पड़ रहा है उनके अपने अवाम का। और फिर महंगाई जब जेबों पर बोझ बने लोगों के, और जो लोग वहां हैंड टू माउथ रहते हैं, जिसको चेक टू चेक, पे चेक कहते हैं, तो वो लोग तो बिल्कुल बिलबिला उठे हैं। तो इसलिए ये इस जंग को शुरू करने से पहले वाज़ेह रहे, आपके नाज़रीन के लिए बताता चलूं कि नेतन्याहू ने अपनी इजरायली लॉबी को साथ मिला के, जो कि हमेशा करते हैं वो लोग, उसके साथ 7 मरतबा अमेरिका का व्हाइट हाउस का चक्कर लगाया था पिछले 11 महीनों में। और उन 7 मरतबा में यही कोशिश थी। आखिरी मरतबा जब नेतन्याहू 11 फरवरी को गए हैं, बैकडोर रास्ते से गए हैं, और आपको याद होगा उसके बाद बोर्ड ऑफ पीस की मीटिंग थी, उसमें नहीं तशरीफ लाए। उसका मकसद यही था कि जंग की तैयारी, और वहीं से ये वार प्लान बना जिस तरह के जो जेडी वैंस ने गिला किया नेतन्याहू से कोई 2 दिन कबल, और वो लीक होके बात मीडिया में पहुंच गई है। तो इसका जो लुबे लुबाब है वो क्या है? आपने पूछा चाइना, ये इसी चीज की कड़ी है कि जो गुफ्तगू चल रही है, पाकिस्तान जिसमें मीडिएट कर रहा है, और पाकिस्तान को ये एजाज हासिल है कि वो मीडिएट कर रहा है। और वाज़ेह रहे, ये पहली मरतबा नहीं, पाकिस्तान ने 1971 में भी चीन और अमेरिका का मिलाप कराया, जब पहली मरतबा अमेरिका ने चीन को तस्लीम किया। और उस वक्त से 71 के बाद चीन जो है वो एक परमानेंट मेंबर के तौर पर, यानी कि वीटो मेंबर के तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा में एक्सेप्ट हुआ। पहले ताइवान था। तो ये पाकिस्तान की काविश थी जिस तरह, और अब भी पाकिस्तान की काविश है। और चाइना का ये दौरा उस सिलसिले की यूं कड़ी है कि ईरान वो मांगता है गारंटी। पाकिस्तान तो चले अपनी जगह पर, लेकिन पाकिस्तान के साथ और बाकी जो ममालिक आपने कल देखे, जिसमें सऊदी अरब हो गया, इजिप्ट हो गया, तुर्की हो गया, तो उनके साथ मिलके अगर चाइना उस गारंटी में शामिल हो जाता है तो वो कभी होगी, मजबूत होगी। और चाइना ने ये कह दिया, और ये तबसरा निगार बात कर रहे हैं कि चाइना बीच में पड़ता है तो सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन भी इसमें पास हो जाएगा। इसका मतलब रशिया भी बीच में आ जाएगा, और फिर वो गारंटी ऐसी होगी जो देर पा हो सकती है, क्योंकि ईरान को यही खदशा और खतरा रहता है कि हर मरतबा हम डायलॉग शुरू करते हैं, 2 दिन पहले हमला कर देते हैं, 3 दिन पहले पर हमला कर देते हैं अमेरिकन और इजरायली। तो कभी हम इस दफा तो हम ठीक है, हम इस पे जंग लड़ेंगे अपनी। हालांकि देखें कितना नुकसान हो रहा है ईरानियों का, तकरीबन कोई 98,000 इमारतों को नुकसान पहुंचा है, मनदम हो गई हैं, उनके तनसीबात को नुकसान पहुंच रहा है, उनके टैंकर्स को और उनके ऑयल डिपोस को नुकसान पहुंच रहा है। उसके बावजूद वो जो है करज के साथ बर्दाश्त कर रहे हैं। इसके बरक्स आप देखें कि अमेरिका बर्दाश्त नहीं कर सकता। उनकी परसों जो दागे गए हैं मिसाइल, जहां उनके रिफ्यूलिंग जहाज, दुनिया में टोटल 23 रिफ्यूलिंग जहाज हैं, जिसमें से 6 रिपोर्ट लीक हुई है, 6 बर्बाद हो गए जो सऊदी बेस पर अमेरिका के मौजूद थे। उसी तरह वहां कोई 14 के करीब सोल्जर्स का जो बातें सामने आ रही हैं, वो तकरीबन हलाक हुए। और साथ में ज़ाहिर है अमेरिका तो अभी उसने तस्लीम नहीं किया, साथ में को 200-250 जो उनके अमेरिकन हैं वो उसमें जख्मी हुए हैं। बिल्कुल, अपना लॉस तो वो बताते नहीं ना जमील साहब, वो तो बताते नहीं कि जी यूएस में कितनी जाने गई, कितना नुकसान हुआ, इजराइल का कितना नुकसान है, वो नहीं बताते हैं। वहाँ ब्लैकआउट किया हुआ है दुनिया के लिए, लेकिन ईरान में कितना नुकसान हो रहा है वो ज़रूर बताते हैं। अच्छा, आपसे ये ज़रा बताएं कि हम तो यही समझते रहे कि अमेरिका का लीगल सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम बड़ा स्ट्रॉन्ग है, बड़ा इंसाफ होता है वहाँ, और इतना कुछ हो जाए, और ये शख्स अभी तक, इसकी गवर्नमेंट चल रही है, ये मौजूद है, कितना वक्त लगेगा इसकी हुकूमत को गिराने के लिए? उसके अगेंस्ट ट्रायल्स हों, वॉर क्रिमिनल तो अब ये भी हो गए हैं, तो वो क्यों नहीं हो रहा ऐसे सिस्टम में जिस पर बड़ा ट्रस्ट करते थे? या वो सिस्टम तो अब भी कायम है, लेकिन प्रेसिडेंशियल पावर्स इतनी ज्यादा हैं, एग्जीक्यूटिव पावर्स अमेरिका की कानून इसमें, दस्तूर में, अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में, कि प्रेसिडेंशियल पावर के तहत, जैसे कि ये जंग, इस जंग में प्रेसिडेंशियल पावर के तहत गए हैं डोनाल्ड ट्रंप, और उनको ये इख्तियार है कि वो 60 से 90 दिन तक बगैर कांग्रेस के अप्रूवल के ये जंग जारी रख सकते हैं। तो आधा टाइम तो गुजर गया उसमें से, तो वो उनके कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है, और इससे पहले भी ऐसा होता रहा है।
تو وہ اس کو لیکن اس دفعہ جتنے انہوں نے ایگزیکٹو آرڈر ڈونلڈ ٹرمپ نے استعمال کیے بہت زیادہ استعمال کر رہی ہیں، اور جس کی وجہ سے یقیناً ایک بے چینی سی تو ہے. اور یہ فیصلہ جو کیا ہے، پہلے بھی جو صدور ہیں انہوں نے فیصلے کیے، اس میں انہوں نے کسی نہ کسی طریقے سے اپنے ہواریوں سے، نیٹو سے کنسلٹ کیا تھا، باقی اپنے کانگریس سے کنسلٹ کیا تھا، جو کانگریس مین ان کی اپنی پارٹی کے تھے. اس مرتبہ تو کسی سے بھی مشورہ نہیں کیا گیا. نیٹو ممبرز ناراض بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو ڈونلڈ ٹرمپ بار بار پکار رہے ہیں کہ آؤ ہمارا ساتھ دو، اور بار بار وہ کہہ رہے ہیں کہ نہ ہم سے آپ نے پوچھا، نہ ہم اس میں ساتھ دینا چاہتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ اس کے مضمرات کیا ہیں اگر وہ ساتھ دیتے ہیں. تو ایران نے کہہ دیا ہے کہ جو ملک بھی ہمارے دشمنوں کا ساتھ دے گا جو ہم پر حملہ کر رہے ہیں، جیسا کہ اسرائیل اور امریکہ، تو ہم اس کو بھی نشانہ بنائیں گے. تو کوئی نہیں چاہتا ہے کہ جب ان سے مشورہ ہی نہیں کیا گیا تو وہ کیوں نشانہ بنے. کل کی بات کر لیں، یو کے مسٹر اسٹامر جو ہیں انہوں نے کہا کہ جی ہمارا اڈا جو ہے وہ حملے کے لیے استعمال نہیں ہوگا، ہم صرف دفاع کے لیے استعمال کریں گے. کیونکہ اور اس پہ کیا کہا کہ اٹس ویری شیم فل. ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں فار دا نیٹو کنٹریز کے ان میں سے کوئی بھی نہیں آیا بیچ میں. تو ایک تلملاہٹ تو ہے، ایک فرسٹریشن تو ہے. اور میرا اپنا ماننا یہ ہے، میرا اپنا تجزیہ یہ ہے کہ ڈار صاحب جو جا رہی ہیں آج، اور اگلی بیٹھک جو اگلے ہفتے ہونی ہے جس کا کہ اندیا دے دیا گیا ہے، اشارہ دے دیا گیا ہے، اس بیٹھک میں عین ممکن ہے کہ گو کے دشوار، لیکن کوشش یہی ہو رہی ہے چائنا کے بعد، عین ممکن ہے کہ ایران کی نمائندگی شامل ہو جائے اور اس جنگ کو مدھم کرنے میں اس میٹنگ کے بعد. اور کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ بھی 15 اپریل کو جا رہے ہیں چائنا میں، اس سے پہلے وہ بھی چاہتے ہیں کہ ان کو کوئی تحفہ ملے اور وہ امن کے طور پر اناؤنس کر کے آ سکیں کہ جی ہم نے امن کرا دیا. اور اسی لیے آپ کے وہ متضاد بیانات جو آپ کو ڈونلڈ ٹرمپ کے نظر آ رہے ہیں، وہ اسی لیے نظر آ رہے ہیں متضاد بیان، کہ وہ کلیم اپنی فتح بھی کر رہے ہیں، ریجیم چینج کا بھی کلیم کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر نہیں بھی کھلا، وال اسٹریٹ جرنل کی میں رپورٹ آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر نہیں بھی کھلا تب بھی ہم آ سکتے ہیں، وہ بعد میں کھل جائے گا. اور اس میں پاکستان جیسے ملک اسٹیٹ آف ہرمز کو کھلوانے میں اپنے ڈپلومیٹک ایفرٹس کر رہے ہیں، اور کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پر ایران کے ساتھ، اور ایران کے مفادات کو بھی پاکستان دیکھ رہا ہے. اور کیونکہ جس طریقے سے تکلیف بڑھ رہی ہے امریکہ میں، اتنی تکلیف ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی اور ان کی ٹیم کو بھی ہو رہی ہے. صرف 7% افراد، یعنی 7% people only they are in favor of the war, rest of them are not in the favor of the war. یہ جو انہوں نے سروے کیا ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں. تو لہٰذا آپ دیکھیں گی، آخری بات میں کرتا چلوں، شاید آپ کا ٹائم بھی ختم ہونے والا ہے، کہ آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں جو پورا سیکیورٹی پیراڈائم ہے اس خطے کا، آگے چل کے وہ کیلکولس تبدیل ہونے لگا ہے. اور اس کیلکولس میں اب جو تکیہ کرتے تھے ہمارے خلیجی ممالک کے، جو ان کو پروٹیکشن ملے گی امریکہ کی طرف